بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک نہایت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ۔ ایسا واقعہ کہ جس میں ایک پرندہ ایک قیدی کی مدد کرتا رہا اور اس پرندے نے ایک قیدی کو کھانا کھلایا اور اس کی مہمان نوازی بھی کی۔ تو دوستو، یہ صورتحال دیکھ کر اس وقت کا ایک بادشاہ وہ کیسے متقی اور پرہیزگار بن گیا۔ تو جانیے اس دلچسپ اور حیرت انگیز واقعے کو اس ویڈیو کے اندر۔ تو پہلے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کر دیجئے۔ تو دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ کسی وقت کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنے خدمت گزاروں اور اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر کسی دن شکار پر نکل گیا۔ جب بادشاہ سفر کر رہا تھا تو راستے میں پہاڑوں کے درمیان جب پہنچا تو بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کیوں نہ دوپہر کا کھانا کھا لیا جائے۔ تو اس کے ساتھیوں نے بادشاہ کے لیے دسترخوان بچھایا اور بادشاہ کے سامنے ایک بھنا ہوا مرغ لا کر رکھ دیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی اپنے ہاتھ بڑھائے اور مرغ کو کھانا چاہا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شاہین آتا ہے کہیں سے اڑا ہوا اور بادشاہ کے آگے سے اس بھنے ہوئے مرغ کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ بادشاہ کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو ہکا اور بکا رہ جاتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور کہا کہ اس شاہین سے میرا بھنا ہوا مرغ واپس لایا جائے، کیونکہ بادشاہ نے بڑی دلچسپی سے وہ مرغ بھنایا تھا اور وہ اس کو کھانا بھی چاہتا تھا۔ تو بادشاہ کا حکم سنتے ہی فوراً بادشاہ کا لشکر اس شاہین کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جب بادشاہ کے سپاہی شاہین کا تعاقب کر رہے تھے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ شاہین پہاڑوں میں پہنچ چکا ہے۔ تو بادشاہ کے سپاہی بھی اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ تو آگے جا کر پتہ چلا کہ شاہین پہاڑوں کی دوسری جانب جا چکا ہے۔ تو بادشاہ کے سپاہی پہاڑوں کی بلندیوں پر گئے اور پھر وہاں پر انہوں نے ایک نہایت ہی عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ بادشاہ کے سپاہی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سامنے شخص ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے ہیں، اور یہ پرندہ جو بادشاہ سے بھنا ہوا مرغ اٹھا کر لایا تھا، اس نے وہ مرغ اس باندھے ہوئے قیدی کے پاس رکھ دیا اور اس قیدی کو نوچ نوچ کر مرغ کھلا رہا ہے۔ تو سپاہیوں نے یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ دیکھا تو وہ فوراً اس قیدی کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بھئی یہ ماجرا کیا ہے کہ ایک پرندہ تمہاری مہمان نوازی کیوں کر رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ پرندہ تمہیں گوشت اور اپنے ہی چونچ کے ذریعے نوچ نوچ کر تمہارے منہ میں ڈال رہا ہے؟ تو پیارے ناظرین، اس بندے نے جواب یہ دیا، اس نے سارا ماجرا سنایا اور اس نے کہا کہ بات کچھ اس طرح ہے کہ میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال اور اسباب لے کر جا رہا تھا کہ اسی رستے میں کچھ ڈاکیوں نے میرا راستہ روک لیا اور انہوں نے میرا تمام مال اور اسباب لوٹ لیا۔ وہ ڈاکو تو چاہ رہے تھے کہ مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے ان سے التجا کی کہ وہ مجھے جان سے نہ ماریں اور مجھے چھوڑ دیں۔ تو ان ڈاکوؤں نے میری التجا کو قبول کر لیا اور انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر ہم نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو تم بستی میں جا کر ہماری خبر کر دو گے، تو لہٰذا ہم تمہیں یہاں پر باندھ دیں گے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور مجھے اس پہاڑ میں باندھ کر وہ چلے گئے۔ تب سے میں ادھر اکیلا ہی بندھا ہوا تھا اور نہ تو میرے پاس کچھ کھانے کے لیے تھا، نہ ہی میرے پاس کچھ پینے کے لیے تھا، اور میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، میرے پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ میں خود بھی نہ کچھ کھانے کی استطاعت رکھتا تھا اور نہ ہی کچھ پینے کی استطاعت رکھتا تھا۔ لیکن اسی اثناء میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پرندہ وہ دن کے پہلے وقت بھی اور دن کے آخری وقت بھی میرے لیے کہیں سے کبھی روٹی لے آتا ہے اور میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیتا ہے۔ اور آج میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ پرندہ
میرے لیے ایک بنا ہوا مرغ لے کر آ گیا، اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ پرندہ دن میں 2 مرتبہ میری مہمان نوازی کرتا ہے۔ تو دوستو، ان سپاہیوں نے اس آدمی کو کھولا اور اس شخص کو آزاد کر دیا۔ جب وہ سپاہی اپنے بادشاہ کے پاس واپس گئے اور اپنے بادشاہ کو یہ سارا ماجرا اور یہ سارا قصہ انہوں نے سنا دیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ قصہ سنا تو بادشاہ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ بادشاہ اللہ رب العزت کے حضور جھک گیا۔ جیسے ہی اس کو اس عجیب و غریب واقعے کی خبر ملی تو بادشاہ کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آ گئی کہ سب لوگ حیران ہو گئے، اور بادشاہ یہ کہنے لگا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں نازل فرمائیں، ہم پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان فرمائے، لیکن ہم پھر بھی اس اللہ تعالیٰ کی اور اس اللہ رب العزت کی خدائی سے غافل رہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان رہا، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہے۔ تو جیسے ہی بادشاہ کو چونکہ اس واقعے کی خبر ملی اور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت جاگ گئی، اور اس نے یہ کہا کہ میں کتنا غافل ہوں کہ اپنے رب سے ہی کٹا ہوا ہو گیا، اپنے رب کو ہی چھوڑ بیٹھا، اور وہ میرا رب کتنا کریم ہے کہ اس نے اپنے ایک بندے کو کہ جو بندہ ہوا تھا اس کو بھی رزق پہنچاتا رہا۔ یعنی اللہ تعالی رزاق ہے، وہ ہر صورت میں بندے کو رزق پہنچاتا ہے، کیونکہ اس نے خود قرآن پاک میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ یا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ زمین کے اوپر چلنے والا کوئی ایسا شخص نہیں بل مگر کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو دوستو، بادشاہ نے اس واقعے کے بعد اپنی زندگی کو ایسا تبدیل کر لیا کہ وہ اپنی حکومت اور دنیا سے کنارہ کش ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا متقی، عابد اور زاہد بن گیا۔ تو پیاری دوستو، اس واقعہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے، سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جیسی بھی حالت میں ہو، جیسی بھی صورتحال میں ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی مدد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بندے کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی جاندار ہو، اس کا رزق اور روزی کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کو کمانے اور دنیا کی حرص میں انسان کو کبھی بھی اپنے مالک حقیقی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو دوستو، ہمارا آج کا جو واقعہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دلچسپ واقعہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیران، اللہ حافظ۔